انہوں نے اپنی تھوتنیاں گیٹ کے نچلے خلا میں گھسیٹ دیں اور پوری طاقت سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کی آوازیں فلک شگاف تھیں۔ میں اس تھان کی طرف دوڑا جہاں گھوڑے بندھے رہتے تھے۔ تھان کے اندر سے ایک سایہ دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ میں نے اس کی ٹانگ پر فائر کرنے کے لیے رائفل سیدھی کی، مگر اس کی صورت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہ وہی ایک بازو والا ماسٹر تھا جسے کچھ سال پہلے نمبردار کی طرف سے بازو کاٹے جانے کی سزا ملی تھی۔ رائفل کے ٹرائگر پر رکھی ہوئی میری انگلی رک گئی۔ بھاگ جاؤ ماسٹر صاحب، میں پھنکارا۔ اپنی آواز کی بے پناہ وحشت خود مجھے بھی واضح طور پر محسوس ہوئی۔ ماسٹر جی کی ذہانت نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اگر اس نے اپنی نوکری بچانے کے لیے کسی بھی طرح کی نمک حلالی دکھانے کی کوشش کی تو وہ بھی گولی کا نشانہ بن جائے گا۔ اس نے اپنا اکلوتا ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنی پسپائی کا اشارہ دیا اور تیزی سے ایک طرف اوجھل ہو گیا۔ مجھے 2 ہی گھوڑے ایسے نظر آئے جن پر کاٹھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک گھوڑا سنبھالا اور استبل سے نکل کر بڑی تیزی سے کھیتوں میں آ گیا۔ تب تک حویلی کے محافظ حویلی کے پہلو کی طرف سے دیوار پھاند پھاند کر باہر آ چکے تھے۔ مجھے فوری خطرہ ایک جیپ سے ہو سکتا تھا جو استبل کے سامنے کھڑی تھی اور میرے تعاقب میں آ سکتی تھی۔ میں نے بھاگتے بھاگتے 2 فائر مزید کیے اور اس کا اگلا ٹائر برسٹ کر دیا۔ رات کی ٹھٹری ہوئی تاریکی میری معاون ثابت ہو رہی تھی۔ ایک جانب سے کچھ افراد کی چلاتی ہوئی آوازیں آئیں اور 2 فائر بھی ہوئے، تاہم میں محفوظ رہا۔ میں مکئی کے کھیتوں میں گھسا اور اندھا دھند گھوڑا بھگاتا چلا گیا۔ مجھے امید تھی کہ گھوڑوں پر کاٹیاں ڈالتے ڈالتے یا حویلی کے اندر سے کسی گاڑی کے نکلتے نکلتے میں محفوظ فاصلے پر پہنچ جاؤں گا۔ مولوی مظفر سے چھینی ہوئی رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ میرے اندر ایک طوفان پل رہا تھا۔ اس طوفان نے مجھے ہر خطرے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ شاید یہ وہی حالت تھی جس میں بندہ مرنے یا مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ میرا رخ ڈیک نالے کی طرف تھا، وہی ڈیک نالہ جس کے ایک دور افتادہ کنارے پر کیکراں والی گاؤں آباد تھا، جہاں میری والدہ، بہن اور اس کا بچہ موجود تھے اور ان کے گرد سنگین خطرات منڈلا رہے تھے۔ گھوڑا بھگاتے بھگاتے میرا ذہن بار بار ایک دن پہلے کے اس واقعے کی طرف جا رہا تھا جب آصف جاں دندناتا ہوا ایک کوٹڑی میں داخل ہوا تھا اور جھلائے ہوئے انداز میں مجھ پر ہنٹروں کی بارش کر دی تھی۔ اس کی جھلاہٹ سے اندازہ ہوا تھا کہ میری والدہ اور بہن پر ہاتھ ڈالنے کی اس کی ایک اور کوشش ناکام ہوئی ہے۔ اس موقع پر اس نے جو فقرہ کہا تھا وہ بھی ابھی تک میری سماعت میں تازہ تھا۔ اس نے کہا تھا، وہ تیری بڑی پکی سہیلی ہے، تجھ پر اپنے درجنوں بندے ہی نہیں اپنی جان بھی فدا کر سکتی ہے۔ اس کا اشارہ بیگم بلقیس کی طرف تھا اور یقیناً وہاں کیکراں والی میں کوئی ایسی کشمکش ہوئی تھی جس میں آصف جاں کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ تاریک نشیب و فراز میں گھوڑا دوڑ رہا تھا۔ میں عام راستوں سے ہٹ کر کھیتوں اور چھوٹی پگڈنڈیوں کو استعمال کر رہا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ پیچھے آنے والوں سے بچا رہوں، اور میں ابھی تک اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا تھا۔ ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ مجھے اپنے ارد گرد کے حالات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ میرا مددگار شاہ نواز بھی زندہ بچا ہے یا نہیں۔ اس کے زخمی ہونے کی خبر تھی، مگر تیمور کی تو کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ میرے پکڑے جانے کے بعد قبرستان میں جو کچھ ہوا وہ میری نظروں سے یکسر اوجھل تھا۔ ایک دھول سے اٹے ہوئے راستے کے کنارے ایک گاڑی کی عقبی سرخ بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ رات کے اس پہر یہ پولیس کی گاڑی بھی ہو سکتی تھی۔ بہرحال یہ ایسی جگہ تھی کہ مجھے اس گاڑی کے قریب سے ہی گزرنا پڑا۔ یہ ایک کار تھی۔ اس کا بونٹ اٹھا ہوا تھا اور ایک شخص گرم چادر میں لپٹا لپٹایا کار کے ریڈیٹر میں پانی ڈال رہا تھا۔ دوسرا شخص پاس کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں مجھے ریڈیٹر پر جھکے ہوئے شخص کی مختصر سی جھلک نظر آئی اور میں بری طرح چونک گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور میرا جسم سنسنا اٹھا۔ مجھے شک ہوا کہ کار کے ریڈیٹر میں پانی ڈالتا ہوا شخص کوئی اور نہیں ساجا کیٹو ہے۔ میں گھوڑے کو سیدھا بھگاتا چلا گیا۔ سردی سے بچنے کے لیے میں نے اپنا چہرہ اچھی طرح مفلر میں چھپایا ہوا تھا۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ گاڑی کے پاس موجود افراد کو مجھ پر کسی طرح کا شبہ ہوا ہوگا۔ میں نے قریباً 1 فرلانگ آگے جا کر گھوڑا ایک کماد کی آڑ میں روک دیا۔ میرا دل پوری شدت سے گواہی دے رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ کوئی اور نہیں ساجا کیٹو ہے۔ اگر وہ واقعی کیٹو ہی تھا تو پھر میں کیکراں والی کی طرف اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ پہلے کیٹو سے ملاقات کرنی تھی۔ ابھی مجھے وہاں بلند قامت کماد کے عقب میں کھڑے 2-4 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کار کے انجن کا شور ابھرا اور وہ اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھنے لگی۔ وہ میری طرف ہی آ رہی تھی۔ قریباً 3-4 منٹ بعد وہ میرے پاس سے گزری۔ ایک اچھا اتفاق تھا کہ اس کی اندرونی بتی جل رہی تھی۔
میں نے اس مدھم روشنی میں کار کی اگلی نشست پر بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ کیٹو کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر میرا سینہ جل اٹھا۔ کار کی عقبی سیٹ پر غالباً 1 یا 2 عورتیں تھیں۔ وہ پردے میں تھیں۔ مجھے ان کی صورتیں نظر نہیں آئیں۔ کار کچھ فاصلے پر چلی گئی تو میں نے بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور کار کی ہچکولے کھاتی سرخ بتیوں کا پیچھا کرنے لگا۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد میں کماد اور مکئی کے کھیتوں کے عین درمیان واقع ایک گھر کے سامنے موجود تھا۔ یہ کچا گھر 3-4 کمروں، ایک برآمدے اور وسیع صحن پر مشتمل تھا۔ بیرونی دیوار قریباً 6 فٹ اونچی تھی۔ گھر کے صحن میں ایک بڑا کتا چکرا رہا تھا۔ کار صحن میں پہنچ چکی تھی، تاہم اس کے چاروں دروازے کھلے تھے اور ٹیپ زور و شور سے بج رہا تھا۔ ایک پنجابی گانے کی دھن فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ میں نے گھوڑے کو ایک کیکر سے باندھ دیا اور رائفل کو چیک کرنے کے بعد احتیاط سے گھر کی بیرونی 4 دیواری کے قریب پہنچ گیا۔ گھر کے پہلو میں کچھ درخت تھے اور کنویں کے آثار بھی دکھائی دیتے تھے۔ میں نے بیرونی 4 دیواری کے اوپر سے احتیاط کے ساتھ اندر جھانکا۔ گھر کے برآمدے میں لالٹینوں کی روشنی نظر آئی اور باتوں کی مدھم آواز بھی کانوں میں پڑی۔ بے شک یہ ساجے کیٹو کی آواز تھی۔ وہ نشے میں تھا اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اوئے گام میں ایک اور بوتل کھول لے، آج کوئی کسر نہ رہ جائے، بعد میں بڑبڑ کرے گا تو۔ او نہیں یار، بس ٹھیک ہے، زیادہ چڑھ گئی تو پھر کسی کام کا نہیں رہوں گا، گامے نے ہاتھ لہرا کر کہا۔ ان دونوں کے قریب ہی 2 عورتیں کھڑی تھیں۔ فاصلے سے ان کی عمر اور صورت کا اندازہ لگانا مشکل تھا، تاہم اپنے لباس سے وہ بازاری دکھائی دیتی تھی۔ کیٹو کچھ زیادہ ہی ترنگ میں تھا۔ اس نے لہک کر کہا، ادھر آ میری سونی۔ پھر اس سے پہلے کہ سونی اس کے پاس آتی، وہ خود ہی اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے اسے اٹھا کر کندھے پر لادا اور موسیقی کی دھن پر الٹا سیدھا ناچنا شروع کر دیا۔ اس کی نقل کرتے ہوئے اس کے ساتھی نے بھی اپنے حصے کی عورت کو اٹھایا اور ناچنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگ میں کوئی نقص تھا۔ وہ ٹھیک سے ناچ نہیں سکا اور گر گیا۔ کیٹو اور دونوں عورتیں ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگیں۔ کیٹو کی مدھم آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ وہ گامے سے کہہ رہا تھا، اوئے اس دوسری کو بھی میرے کندھے پر لاد دے، دونوں کو اٹھا لوں گا۔ رکھوالی کے کتے نے شاید میری موجودگی محسوس کر لی تھی۔ اس کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ مضطرب ہے، مگر کیٹو اور اس کا ساتھی اپنی حرکتوں میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے خطرے کی اس گھنٹی کو بالکل اہمیت نہیں دی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کیٹو نے بے صبری کے انداز میں ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنے والی لڑکی کو کندھے پر لادے لادے اندر گھس گیا۔ اس کا ساتھی گاما دوسری لڑکی کے ساتھ برآمدے میں ہی ایک چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ حالانکہ سردی تھی، مگر مجھے لگتا تھا کہ شراب اور شباب کی گرمی نے اس کے لیے سردی کو بے اثر کر رکھا ہے۔ دفعتاً مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ صحن میں موجود بے چین کتے نے اپنی زنجیر کھونٹے سے اکھاڑ لی تھی۔ وہ تیزی سے دیوار پھلانگ کر میری طرف آیا۔ میری سمجھ میں یہ بالکل نہیں آیا کہ اس نے دیوار کس طرح پھلانگی۔ میں نے اس کی پرچھائی کو اپنی طرف لپکتے دیکھا۔ میرے بوسیدہ کوٹ کی جیب میں ابھی تک وہ ٹوٹی ہوئی بوتل موجود تھی جسے میں نے طویلے میں سے ایک ہتھیار کے طور پر لیا تھا۔ کتے پر فائر کرنے کی بجائے میں نے اسے تیز دھار بوتل سے نشانہ بنانا بہتر سمجھا۔ میری یہ کوشش توقع سے زیادہ کامیاب ثابت ہوئی۔ کتے نے مجھ پر جست لگائی۔ میں نے بوتل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے اس کے سینے کو نشانہ بنایا۔ باقی کا کام کتے کے آگے بڑھتے ہوئے جسم نے خود ہی کر دیا۔ بوتل کے تیز دھار کنارے نے کتے کے پیٹ کو تقریباً 2 فٹ تک پھاڑ کر رکھ دیا۔ کتا مکئی کے پودوں میں گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اسے اس حال پر چھوڑ کر میں نے دیوار پھاندی اور کچے صحن میں کود گیا۔ وسیع صحن کے دوسرے کنارے پر نیم روشن برآمدہ نظر آ رہا تھا۔ گاما نشے میں بالکل ہی بے سدھ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ جو عورت وہ اپنی رنگ رلیوں کے لیے لایا تھا وہ بھی اس کے لیے بیکار ہو گئی تھی۔ وہ عورت نما لڑکی اسے ہلا کر اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اوئے اٹھ جا، تو شیر بننے سے پہلے ہی بکری ہو گیا ہے۔ گاما چارپائی پر اوندھے منہ پڑا تھا اور یہی وقت تھا جب عورت نما لڑکی نے گھوم کر عقب میں دیکھا۔ میں رائفل بدست اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے چلانے کے لیے منہ کھولا، مگر میں بالکل قریب تھا۔ میں نے رائفل کی لمبی نال اس کے منہ میں ڈال دی۔ خبردار، آواز نہ نکالنا، میں نے کہا۔ میرے لہجے کی وحشت نے اسے جیسے ہیپناٹائز کر دیا۔ گاما اس کی گود میں سر رکھے غفیل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، چلو اترو چارپائی سے۔ وہ لرزتی کامتی اتر گئی۔ رائفل کی نال اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منہ سے نکال لی تھی۔ 4 دیواری سے باہر کھیت میں کتا جان کنی کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ اس کی مدھم آوازیں برآمدے تک پہنچ رہی تھیں۔
میں نے اس 27-28 سال کی جوان سال عورت کو دھکیل کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بھڑکیلے لباس اور بھاری میک اپ سے عیاں تھا کہ وہ بازاری ہے۔ اگر آواز نکالو گی تو کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ میں نے رائفل اس کی گردن میں دھنساتے ہوئے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر اپنی اطاعت مندی کا یقین دلایا۔ وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ رائفل کی نال کی رگڑ سے اس کے تالو سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دوپٹے سے مسلسل ہونٹوں تک آنے والا خون پونچھ رہی تھی۔ اسے کمرے میں بند کر کے میں دوسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ ایک نہایت زوردار لات مار کر میں نے لکڑی کا یہ دروازہ کھول دیا۔ آہنی کنڈی اکھڑ کر دور جا گری۔ سامنے لالٹین کی روشنی میں ڈرامائی منظر نظر آیا۔ لڑکی اریاں تھی اور کیٹو نیم اریاں۔ رنگین پایوں والے نواڑی پلنگ پر چادر کی جگہ بہت سے نوٹ بکھرے ہوئے تھے۔ لڑکی زور سے چلائی اور اس نے کچھ نوٹ اٹھا کر اپنے بالائی جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے یہاں یہ نوٹ ہی چادر اور بچھونے کا کام کر رہے تھے۔ کیٹو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ اس کے جسم پر فقط ایک دھوتی تھی۔ میرے چہرے پر ابھی تک ڈھاٹا تھا۔ وہ مجھے پہچاننے میں ناکام تھا، لیکن بھری ہوئی رائفل تو سب کے لیے قابل شناخت ہوتی ہے اور اس سے نکلنے والی گولی کا مطلب بھی ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے۔ کیٹو کو دیکھ کر میرے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر زور سے لات رسید کی۔ وہ اچھل کر دیوار سے ٹکرایا۔ قریب ہی اس کا پستول لٹک رہا تھا۔ ایک لحظے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ وہ پستول کی طرف لپکنا چاہ رہا ہے۔ میں نے اس کے پاؤں کے پاس فائر کیا۔ کیٹو دھماکے کے ساتھ ہی اچھلا اور کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور میری طرف سے رخ پھیر کر قمیض پہننے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیوار سے کیٹو کا پستول اتار لیا اور کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ کہ کون ہو تم؟ بدحواسی کے سبب شاید کیٹو میری آواز پہچان نہیں سکا تھا۔ تمہیں لالچ اور ہوس نے اندھا کیا ہوا ہے۔ تم کسی کو کیسے پہچان سکتے ہو؟ میں نے منڈاسا چہرے سے اتار دیا۔ ساجا کیٹو سختہ زدہ کھڑا رہ گیا۔ اگلے 1 منٹ میں نے کیٹو کی ساتھی لڑکی کو بھی کمرے میں بند کر دیا۔ کمرے میں ایک سوراخ دار کھڑکی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کیٹو کے ساتھ والی لڑکی ہاتھ جوڑ کر گھگیائی۔ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے جی، ہم تو پیٹ کی خاطر یہ سب کرتے ہیں۔ ہم مہینہ دیتے ہیں جی، کبھی ناغہ نہیں کیا۔ وہ اس بھتے کی بات کر رہی تھی جو غالباً پولیس والوں کو دیا جاتا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ مجھے بھی سادہ کپڑوں میں کوئی پولیس والا ہی سمجھ رہی ہے۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی اور دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ گاما بے سدھ تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ 1.5-2 گھنٹے سے پہلے اپنے حواس میں نہیں آئے گا، اور اگر ہم اس کے سرہانے ڈھول بھی پیٹتے رہے تو وہ اسی طرح مردار بن کر پڑا رہے گا۔ دونوں عورتوں کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے کیٹو والے کمرے کا دروازہ کھولا۔ رائفل بالکل تیار حالت میں میری انگلی کی لبلبی پر تھی۔ کیٹو کا سارا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے پلنگ پر بیٹھا تھا۔ یہ وہی پلنگ تھا جس پر اس نے اپنی خود نمائی اور عیاشی کے لیے نوٹ بچھا رکھے تھے۔ کمزرف لوگ ایسی حرکتیں اس وقت کرتے ہیں جب ان کے پاس اچانک کہیں سے بہت ساری دولت آ جاتی ہے۔ میں نے کہا، کیٹو، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ دنیا بھر کے غداروں کا مقابلہ کرایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ تو پہلے نمبر پر آ جائے گا۔ تو پہلے میری پوری بات سن لے، تجھے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ابھی اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ میں نے رائفل کا دستہ گھما کر اس کے منہ پر مارا۔ وہ الٹ کر نوٹوں کی چادر پر جا گرا۔ اس کے ہونٹوں سے بہنے والا خون نوٹوں کو رنگین کرنے لگا۔ یقیناً ان بہت سے نوٹوں میں وہ نوٹ بھی شامل ہوں گے جو چاچے رفاقت کی جمع پونجی تھے، اور اس نے بڑے اصرار کے ساتھ یہ نوٹ اس کے حوالے کیے تھے تاکہ وہ میرے لیے بہت اچھا وکیل ڈھونڈ سکے۔ میں نے رائفل کی نال بے درے کیٹو کی کنپٹی سے لگا دی۔ کیٹو، کل تک ہم یار تھے، لیکن آج بدترین دشمن ہے، اور مجھ سے کسی رعایت کی توقع نہ رکھنا۔ اگر تو نے اپنے کالے کرتوتوں میں سے کوئی ایک بھی کرتوت چھپانا چاہا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، آج تجھے یہاں اسی جگہ مار کر گاڑ دوں گا۔ لیکن پہلے میری پوری بات تو سن لو، وہ ہکلایا۔ مجھے کچھ نہیں سننا کیٹو، اور نہ میرے پاس وقت ہے۔ تیرے جیسے حرام زادوں کی وجہ سے میں اس سخت مصیبت میں ہوں۔ میرے گھر والوں کی جان خطرے میں ہے، اور ان کو خطرے سے نکالنے کے لیے میں آج رات تیرے جیسے 10 غداروں کا قتل بھی کر سکتا ہوں، اور یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں ہے کیٹو، میں جو کہہ رہا ہوں کر کے بھی دکھاؤں گا۔ میں ایک بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دراصل جب میں چاچے رفاقت کے گھر سے پیسے لے کر نکلا، اس کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے ایک اور ٹانگ اس کے سینے پر رسید کی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ تم کسی مصیبت میں نہیں پھنسے تھے کیٹو،
تم اب پھنسے ہو اور یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے جب میں کسی بندے سے کچھ اگلوانے پر آ جاؤں تو پھر اسے اگلنا ہی پڑتا ہے۔ میں ایک دم اس پر پل پڑا۔ وہ مجھ سے کم طاقتور نہیں تھا، مگر میرے اندر کچھ ایسی وحشت لہریں لے رہی تھی کہ میں نے لمحوں میں کیٹو کو دھنک کر رکھ دیا۔